السلام علیکم دوستو، آج 10 جولائی ہے اور ایک بار پھر سمجھے کہ میں مجبوراً افغانستان، افغان مہاجرین اور افغان تاجروں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران میں کوئی کم از کم 700 افراد گرفتار ہوئے گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران۔ ان پر جاسوسی کا الزام لگا۔ 6 افراد کو اب تک پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ وہاں سے افغان باشندے جو کہ باقاعدہ قانونی طور پہ یا غیر قانونی طور پہ آباد تھے، انہیں نکالے جانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کل جیسے میں نے بتایا کہ کم از کم 3 لاکھ افراد کو گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران ایران سے واپس افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔ ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جو کہ اگست 2021 میں طالبان حکومت کی واپسی، یعنی دوبارہ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا اس کے بعد سے یا ان کے آنے سے پہلے ہی ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے آسودہ حال پڑھے لکھے انجینئرز، ڈاکٹرز، کاروباری حضرات بھی شامل تھے۔ اب اسرائیل ایران جنگ کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں ایک تو جیسے میں نے بتایا ایران سے بہت سارے لوگوں کو اب نکالا جا رہا ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، ہم نے سنا۔ بلکہ ایک ایسے صاحب کوئی امام المہدی ہیں، ان کا کوئی اس قسم کا نام ہے، کہ انہیں قم سے گرفتار کیا گیا اور پتہ چلا کہ وہ تو جمعے کی نمازیں پڑھاتے رہے ہیں اور بڑے قریب تھے جو بڑے آیت اللہ ہیں ان کے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو اسرائیل کے عملاً جاسوس تھے اور اسرائیل سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور دیکھیے کہاں پہ وہ پہنچ گئے۔ اب اس وجہ سے یہ شکوک و شبہات نے بہت زیادہ جنم لیا ہے۔ اسی بنیاد پہ تاجکستان میں کئی ہزار افغان باشندے آباد ہیں، انہیں اب ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگلے 2-3 ہفتے کے دوران کہا گیا انہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس طرح بھارت میں کئی ہزار، خاص طور پہ وہ افغان جو کہ یا تو طالب علم تھے یا پھر طالبان حکومت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے وہاں جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی، آج کل وہ بڑے سخت پریشان ہیں۔ اقوام متحدہ اور سرکاری جو وزارتیں ان کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی شکایت ہے کہ ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے، بہت برے حالات میں وہ رہنے پہ مجبور ہے۔ اسی طرح قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں کچھ ایسے کیمپ قائم کیے گئے تھے اگست 2021 کے بعد، جس میں یہاں سے امریکہ اور یورپ کے یورپی ممالک ان افغانوں کو ساتھ لے گئے، یہاں پہلے پاکستان لائے، یہاں سے پھر ان ملکوں کو انہوں نے بھیجا کہ وہاں سے پھر ایک تھرڈ کنٹری میں انہوں نے ان کو منتقل کرنا تھا۔ اب وہ بھی کئی ہزار گھرانے ہیں جو کہ ان جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں، لیکن وہ انتظار اب ان کا بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے، غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگرنٹس کے حوالے سے، یعنی غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں اور پھر جتنے بھی غیر ملکی تھے ان کے حوالے سے بڑی سخت پالیسی ہے۔ جو امریکہ میں موجود ہیں انہیں نکالا جا رہا ہے، تو یہ تو وہ افغان ہیں جنہوں نے امریکی نیٹو افواج کے ساتھ کام کیا تھا تقریباً 20 سال افغان طالبان کی حکومت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ لوگ جہاں جہاں آپ دیکھیں برے حالات میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ لوگ، ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد آئی تھی اگست 2021 کے بعد۔ اسلام آباد، راولپنڈی کے اکثر ہوٹل انہی سے بھرے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کس طرح یہاں سے امریکہ یا ان کے جو یورپی ایمپلائرز تھے وہ یہاں سے ان کو لے جائیں۔ اب میں نے جو گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا، اس کے بعد مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہیں اور مجھے سمجھا کچھ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ افغانوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن کافی سارے اعتراضات ہوئے ہیں۔ آپ کامنٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ افغانوں نے پاکستان میں بہت گند مچایا ہے، پاکستان خراب کر دیا ہے۔ مجھے کہا کہ آپ اپنے گھر میں ان افغانوں کو رکھ لیں۔ اکثر ان لوگوں نے میری بات پہ غور نہیں کیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، کہ مہاجر جہاں بھی ہو ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ جو آسودہ حال افغان تاجر، کاروباری حضرات ہیں
ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے یہاں پہ بڑے پکے کاروباری تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں. آپ ان کو قانونی طور پہ کام کرنے کی اجازت دے دیں، سہولت دے دیں. تو وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، جو رشوتیں دیتے ہیں پولیس اور وزارت داخلہ کے حکام کو ویزوں کے لیے یا اپنی ایکسٹینشن میں اضافے کے لیے، یعنی اپنے ویزے میں ایکسٹینشن کے لیے، تو وہ انہیں پھر نہیں دینا پڑے گا. اب میں جن افغانوں کی بات کر رہا ہوں وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ میں افغانوں سے زیادہ پاکستان کا ہمدرد ہوں. اور پاکستان کی ہمدردی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان اہم، امیر، آسودہ حال افغانوں کو پاکستان میں رہنے کی سہولت فراہم کریں، جیسے عزیزی گروپ تھا، چاہے الکوزی گروپ تھا، حبیب الرحمان گروپ تھا. ان سب لوگوں نے گزشتہ 5-6 برسوں کے دوران اپنی تمام تر سرمایہ کاری جو ہے وہ دبئی میں کی یا استنبول میں کی، کیونکہ پاکستان میں ان کے پاس کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکیں، جس کی بنیاد پہ پھر وہ اپنا امپورٹ لائسنس ان کو مل سکے. جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اپنے پاکستانی دوستوں کی بنیاد پہ، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس میں کئی لوگ لٹ بھی گئے ہیں، کیونکہ انسان کی نیت تبدیل ہوتے تو دیر تو نہیں لگتی ہے. اور یہ صرف ایک دوستوخیل قبیلہ ہے، ننگرہار سے تعلق تھا، اس کے کم از کم 10,000 افراد برطانیہ میں موجود ہیں، اور وہاں سے $500-600 ماہانہ کے حساب سے اپنے گھرانوں کو یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں، وہ بھی حوالے ہنڈی کے ذریعے. کیوں کہ جو افغان یہاں پہ آباد ہیں ان کے پاس ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں. تو کیا آپ یہ جو کروڑوں ڈالر سالانہ آتے ہیں اس انداز میں، اگر یہ پاکستان کے بینکنگ چینل کے ذریعے آ جائیں تو کیا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے؟ وہ لوگ جو اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، افغان تاجر، کم از کم 7,000 افغان تاجر ہے دوستوخیل، اور ایک ہزار گل ایک قبیلہ ہے اس کے تعلق رکھنے والے، وہ کوئی 80-90-100 ارب کے قریب ان کے ٹیکس وہ دیتے ہیں. تو اگر ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ یہیں پہ سرمایہ کاری کریں، مزید کاروبار کریں، اس سے پاکستان کو بھی ریونیو ملے گا، پاکستانیوں کو اس کے ذریعے روزگار بھی مل سکتا ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ بڑی طاقتوں کی لڑائی کی وجہ سے اتنے وسیع پیمانے پہ یہ لوگ بے گھر ہوئے، لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ لوگ تو مجبوراً بے گھر ہوئے، یعنی 2 افغان جنگیں ہوئی تھی، ایک 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر کے قبضہ کیا، ایک پہلی لہر آئی مہاجرین کی، پھر 9/11 جب ہوا اس کی ایک دوسری لہر آئی افغانوں کی 2001 ستمبر کے بعد جب وہاں پہ بمباری شروع ہوئی. افغان طالبانوں نے جب اقتدار سنبھالا تھا 1996-97 میں، اس وقت ایک اور چھوٹی لہر آئی تھی مہاجرین کی، کیونکہ لوگوں کو وہاں پہ رہنا پسند نہیں تھا. اب اس طرح یہ تو بڑی مجبوری میں نکلے، لیکن آپ یہ غور کریں کہ میرے بچے، آپ کے بچے، رشتہ دار، بھانجے، بھتیجے، دوست، احباب بہت سارے ہیں جو یورپ گئے، امریکہ گئے، گرین کارڈ کی تلاش میں، پرماننٹ ریزیڈنس کی تلاش میں، اور وہیں کے ہو کے رہ گئے. یہ بھی مہاجر ہیں بنیادی طور پہ. اس طرح سے اگر آپ دیکھ لیں تو برطانیہ اس وقت تقریباً آدھی آبادی مہاجرین کی ہے. افریقہ، ایشیا، عرب ممالک سے بے شمار افراد، وہاں الگ الگ کالونیز بن گئی ہیں، اس میں اب چینی بھی بہت بڑی تعداد میں آگے، وہ بھی مہاجر ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے؟ جبکہ پاکستان کی طرح ان معاشروں میں بھی یہ لوگ اقتصادی طور پہ بڑے اس کو کہتے ہیں ویل اینکرڈ، یعنی کافی ان کی وہاں پہ کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ پاکستان میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کی میں وکالت کر رہا ہوں پاکستان کی خاطر، افغانوں کی خاطر نہیں، وہ یہ کہ پاکستان کے اگر اسپیشل اکنامک زونز اگر بنتے ہیں، جتنے بھی فری انڈسٹریل زون ہیں، وہاں پہ اگر ہم ان کو کاروباری سہولت فراہم کر دیں، مجھے خود پتہ ہے کئی افغان ایسے ہیں کہ ان کے پاس چین میں سرمایہ کار تیار بیٹھے ہیں کہ وہ افغانستان، پاکستان، چونکہ ایک بڑی آبادی ہے پاکستان کی اپنی 25 کروڑ کی، وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. افغانوں کے چونکہ پرانے تعلقات ہیں اپنے کاروباری، وہ پاکستان میں یہاں پہ
اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ قانونی طور پہ وہ کر نہیں سکتے ہیں، لہٰذا یہاں ہوتا کیا ہے کہ یا وہ دبئی چلے جاتے ہیں یا ترکی چلے جاتے ہیں۔ اگست 2021 کے بعد کئی 100 ملین ڈالر جو تھا وہ وقتاً فوقتاً قسطوں میں وہ استنبول پہنچا، اور یہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ سابقہ حکومت میں شامل تھے، جو ارکان پارلیمنٹ تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، جو ساتھ کیش میں یہاں سے لے کے گئے پیسے، اور ترکی نے آنن فانن ان کو فیسیلیٹیشن کی، پرماننٹ ریزیڈنس دے دی، جائیدادیں اپنے نام پہ خریدنے کی اجازت دے دی، اور اس سے ایک بہت بڑھاوا ملا ترکی کی معیشت کو۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، اور تمام صرف اس بنیاد آپ کو ایک شناختی کارڈ دینا ہے اس نوعیت کا، جس سے بینک اکاؤنٹ کھلے، جس کے بنیاد پہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر سکیں، یہاں پہ کارخانے لگا سکیں۔ دعا آپ یہ کریں کہ آپ پاکستان کو خدا نخواستہ ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا سامنا افغانوں کی اکثریت کو کرنا پڑا ہے، جس کے باعث وہ دربدر ہوئے ہیں۔ بے شمار وہ لوگ ہیں جو کہ صرف پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، صرف ایران میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسرائیل ایران کی جنگ کے نتیجے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کس طرح ان پہ پریشر آیا۔ پاکستان پہ بھی پریشر ہے دہشت گردی کی وجہ سے، لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جس طرح ہمارے بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ دہشت گرد TTP یا BLF یا بلوچ لبریشن آرمی کے ملیٹنٹ ہیں، انسرجنٹس ہیں، اسی طرح افغانستان کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہوں گے، لیکن غالب اکثریت ان کی پرامن زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، بالکل ایسی ہی جیسے ہم آپ چاہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، پاکستان افغانوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے اگر آج صحت میں، قانون میں، گورننس میں، عدلیہ کے اگر خراب اشاری ہیں نا، ہم جتنے بھی گلوبل انڈیکسز ہیں جس میں 130-140 ممالک کی جب درجہ بندی کی جاتی ہے، تو پاکستان نیچے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر پہ ہے۔ وہ خرابی افغانوں کی نہیں ہے، وہ خرابی خود ہمارے حکمرانوں نے پیدا کی ہے، چاہے صدر تھا، چاہے وزیر اعظم تھا، چاہے وزیر تھے، مشیر تھے، ہمارے فوجی حکمران تھے، جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب، اس میں جنرل پرویز مشرف، اور ان کے بعد سے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو ملک کے اندر خرابی جو ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح ہوں تو نہ آپ کے اپنے لوگ کوئی خرابی پیدا کریں گے، نہ باہر کے لوگ آ کے غلط کام سوچیں گے۔ اسی صورت میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے جب آپ کے اوپر ایماندار لوگ بیٹھے ہوں، ایسے ایماندار لوگ جن کو لوگ مثال سمجھ کے ان کی پیروی کریں، نہ کہ ان کے خلاف انگلیاں اٹھائیں کہ یہ چور ہے، وہ چور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔